بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بیان کی کہ روئے زمین پر 10 گھروں پر مشتمل جو بھی بستی ہے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور کسی ایک شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مال خرچ کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنا خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہا۔